جب ہم زمین کو ہلتے دیکھتے ہیں، پانی کو بستیاں بہاتے اور تباہ کاریاں کرتے دیکھتے ہیں، یا وبا سے ہزاروں انسانوں کو مرتے دیکھتے ہیں، تو دل کانپ جاتا ہے۔ جب دنیا میں زلزلے، سیلاب، طوفان، وبائیں اور دیگر قدرتی آفات آتی ہیں، تو ہر زبان پر یہ سوال آتا ہے، خدا کہاں ہے؟ کیا وہ ظالم ہے اور ہمیں سزا دے رہا ہے؟ وہ ان آفات میں خاموش کیوں ہے؟ میرے عزیزو، یہ سوالات نئے نہیں، بلکہ یہ سوال ایوب نے بھی کیا اور کہا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ شاگردوں نے جھیل میں آنے والے طوفان سے گھبرا کر کہا، اے خداوند اٹھ، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انبیاء نے بھی مصیبت اور دکھ میں خدا سے اسی طرح کے سوالات کیے۔ میرے عزیزو، ان تمام تر قدرتی آفات کی زد میں جب مخلوقات آتی ہے، تو ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ظالم خدا نہیں، لیکن دنیا گناہ کے اثر میں موجود ضرور ہے۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 20ویں سے 22ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، زلزلے، طوفان، سیلاب، حادثات اور وبائیں، یہ آفات انسان پر گناہ کے سبب سے آتے ہیں، انسانی گناہ کے نتائج ہیں۔ کلام مقدس کے مطابق جب گناہ دنیا میں آیا تو لعنت بھی دنیا میں آئی۔ یہ اس گناہ کے سبب سے بنی نوع انسان کی زندگی میں آئے جو گناہ آدم نے کیا۔ جب خدا نے دنیا کو بنایا تو یہ دنیا مکمل طور پر کامل تھی، اس میں کسی قسم کا دکھ، افسوس اور گلٹ موجود نہ تھا، لیکن انسانی گناہ نے زمین کی اس کاملیت کو اور خدا کے کامل منصوبے کو خراب کر دیا۔ دوسری بات جس ضمن میں ہم سیکھتے ہیں وہ ہے آفات ہمیں خدا کی طرف رجوع کرنے کی پکار ہے، یعنی یہ آفات پکار کر ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا خدا آسمان پر موجود ہے اور خدا چاہتا ہے انسان بیدار ہو، توبہ کرے اور اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع لائے۔ اگر گناہ گار ہے تو اپنے گناہ سے باز آئے، اور اگر وہ ایمان کی حالت میں ہے تو ان تمام تر مشکلات، آفات میں اپنے ایمان پر قائم رہے۔ جب آپ لوکا کی انجیل اس کا 3واں باب، 13واں باب اور اس کی 3 سے 4 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو تم سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا کیا وہ 18 جن پر شلوغ کا برج گرا اور دب کر مر گئے تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ اس حوالہ میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ حادثات اور آفات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، اور یاد رکھیں، ایماندار ہوں یا غیر ایماندار، گناہ گار ہوں یا نجات یافتہ، جب یہ آفات ہر انسان کو یا تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں تو بہت دفعہ ایماندار اور خدا پرست لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اور جب ایسے حادثات کا شکار یہ دنیا ہوتی ہے تو اس میں خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم ان حادثات کو دیکھتے ہوئے اپنے قادر مطلق خدا کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اور خدا کے اختیار کو تسلیم کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان آفات کے ذریعے خدا اپنا قہر، غضب اور غصہ
طاقت اور قوت کا اظہار کمزور اور بے بس انسانوں پر کر رہا ہے اور ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ سزا نہیں، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے زبور 103 اور اس کی 8ویں آیت میں کہ خداوند خدا رحیم و کریم ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہے۔ یاد رکھیں یہ آفات سزا نہیں بلکہ خبردار کرنے کا ذریعہ ہے کہ زندگی عارضی ہے، اور اس عارضی زندگی میں، اس دنیا میں ہمیں اپنے دل کو اس دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کے گناہوں کی طرف راغب نہیں کرنا، بلکہ خدا کے ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرنا ہے، اور نہ ان حالات سے خوف زدہ ہونا ہے بلکہ ایمان پر قائم رہنا ہے۔ اور ایماندار کو تسلی ہونی چاہیے، جس طرح زبور نویس زبور 46 میں کہتا ہے کہ بے شک پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، سمندر کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو، ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں۔ یاد رکھیں خدا ان آفات میں آپ کے ساتھ ہے، طوفانوں میں جس طرح خدا اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا، اور خدا نے اٹھ کر فوراً طوفان کو تھما دیا، اور اس کے بعد خدا نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، اے کام میں تکا دو، تم نے شک کیوں کیا۔ آج موجودہ دور میں بھی خدا ایمانداروں کے ساتھ ہے۔ خدا نہ صرف آپ کو دیکھ رہا ہے، بچا رہا ہے، سہارا دے رہا ہے، بلکہ اپنے لوگوں کو قوت بھی دے رہا ہے، مدد فراہم کر رہا ہے۔ خاموشی کے باوجود اس کی محبت قائم ہے، اس کی محبت ہمارے ساتھ ہے، لوگوں کے بیچ میں سے ہو کر وہ کام کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں خدا ظالم نہیں بلکہ خدا محبت ہے۔ قدرتی آفات، سیلاب، وبائیں، زلزلے اور ان سے ہونے والے نقصانات اس کی محبت کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، اس کی محبت کو فراموش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ایک ایماندار کو خدا کی محبت سے جدا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا ہے اور اپنے ایمان کے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ خدا کہاں ہے تو خدا کا جواب ہوتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، طوفان میں بھی، وبا میں بھی، زلزلوں میں بھی اور سیلاب میں بھی، میں کبھی تمہیں نہ چھوڑوں گا۔ آئیں میرے ساتھ مل کر ان آفات میں، ان وباؤں میں، ان مصیبتوں میں، ان دکھوں میں دعا کریں۔ اے خداوند ہم زلزلوں میں، سیلابوں میں اور وباؤں میں بھی تیرے پاس آتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کر گھبراتے نہیں، کیونکہ تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تو ظالم خدا نہیں بلکہ محبت کرنے والا خدا ہے۔ ہمیں اپنے قریب کر اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔